ایک مختصر ویڈیو یوٹیوب کے ویئر سبسکرائبر سب کو طه کاظمی کا سلام۔ تمام تعریفوں کا محور رب باری تعالیٰ کی ذات، وحدت الوجود، عقیدہ توحید، رب العالمین کی ذات، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت ہی مختصر سی ویڈیو علامہ کوکب نورانی پر، کیونکہ 22 رجب آ رہی ہے اور علامہ کوکب نورانی ضرور ایسی احمقانہ واہیات، کوئی تقریر، کوئی خطاب لازمی کریں گے جو کہ وہ ہمیشہ ہی کرتے آئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کی، لیکن زیادہ تر وہ یہ کرتے آئے ہیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اتنے بڑے عالم دین ہو کے اور علامہ شفیع اکاڑوی کے حوالے دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے کہ شفیع اکاڑوی تو مرثیہ اور سوز بھی پڑھا کرتے تھے شہدائے کربلا پہ۔ شفیع اکاڑوی تو 12 اماموں کی سیرت پہ جو روشنی ڈالتے تھے، وہ تو علامہ کوکب نورانی نے خود کبھی نہیں ڈالی، جی بہت ہی کم ڈالی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی حق اور سچ پہ بات نہیں کی انہوں نے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ اکثر اٹھاتے ہیں 12 اماموں کی روحانیت پہ، مناظروں پہ، معجزات پہ، کرشمات پہ، ان کی قربانیوں پہ، ان کے خطبات پہ، 12 ائمہ طاہرین معصومین کے امام مہدی علیہ السلام تک، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی نقی، تقی جواد، حسن عسکری اور حجت آخر۔ تو بہرحال میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ، کہ علامہ شفیع اکاڑوی کا جب حوالہ دیتے ہیں علامہ کوکب نورانی، تو یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام پنجے تن پاک شہدائے کربلا کے حوالے سے سب سے زیادہ انہوں نے غدیر، مباہلہ، دعوت ذوالعشیرہ، کربلا، باغ فدق کے معاملے میں تو میں نہیں کہتا، لیکن مختلف ایام سبز دسترخوان امام حسن جو غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، مزدوروں، کسانوں کے لیے بچھاتے تھے، ہاشمی خاندان کی سنت اور ثقافت۔ اسی طرح امام جعفر صادق کونڈوں کی نیاز، 22 رجب کو میں کونڈوں کی نیاز کے حوالے سے تفصیلی تھوڑا سا بہت مختصر ویڈیو، زیادہ لمبی نہیں، وہ پیش کروں گا۔ اسی طرح بہت سے معاملات امام ضامن کے حوالے سے، امام علی رضا کے مناظروں کے حوالے سے، امام علی رضا رضوی سادات جانتے ہیں اچھی طرح میری بات، کے معجزات کرشمات کے حوالے سے، نگہبانی کے حوالے سے، اور شہنشاہ شاہ خراسان امام علی رضا رضوی سادات جانتے ہیں، جعفری سادات جانتے ہیں میں نے کیا کہا، اور اسی طرح آبدی سادات اور بہت سے سادات۔ تو بہرحال خیر، علامہ شفیع اکاڑوی کی تو کیا ہی بات تھی، وہ اہل سنت بھریلوی عالم دین تو تھے شعبہ خاص و خاص، لیکن اس سے بھی زیادہ انہوں نے 14 معصومین علیہ السلام، رسول کریم حضرت فاطمہ سے لے کے امام مہدی تک، پنجے تن پاک، چادر تطہیر، اور بالخصوص شہدائے کربلا کے حوالے سے، تو ائمہ طاہرین کے حوالے سے، اور حقیقت میں صحابہ کی ذکر اور قربانیوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے علامہ شفیع اکاڑوی نے بڑی بہترین خدمات دیں، اور رقیب اعظم بھی تھے، خطیب اعظم بھی تھے، وحدت امت بھی تھے، مشترکات اسلامیہ بھی تھے۔ کاش کہ علامہ کوکب نورانی اس طریقے سے بھی کبھی علامہ شفیع اکاڑوی کو پیش کرتے۔ علامہ کوکب نورانی اکثر جب 22 رجب آتی تو امام جعفر صادق کے کونڈوں کی نیاز سے بھی کئی گنا زیادہ وہ امیر شام معاویہ کی عظمت پہ روشنی ڈالنے لگتے ہیں، تاکہ بریلویوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جائے، تاکہ جو بریلوی تفضیلی ہیں یا مولائی بریلوی ہیں یا حقیقی محمد میں آل محمد کے اطاعت گزار پیروکار اور مودت رکھنے والے بریلوی ہیں، ان کو بھٹکایا جا سکے، ان کے ذہنوں کو۔ اکثر یہ سولجر بازار کی مسجد میں یہ خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر شام معاویہ کا جشن مناتے ہیں اس کے مرنے کا 22 رجب کو شیعہ۔ اب میں ذرا یہاں فرقہ واریت کے اوپر بات نہیں کر رہا، اب ان سے یہ پوچھو کہ جو دیوبندی حضرات، ابھی میں اہل تصوف صوفی سنیوں کی بھی بات نہیں کر رہا، ابھی میں بات اہل سنت بریلوی کی بھی نہیں کر رہا، اب جو کونڈوں کی نیاز اہتمام کرتے ہیں امام جعفر صادق کی اطاعت میں یا محبت میں، عقیدت میں، بریلوی حضرات یا صوفی سنی، اہل تصوف فقہ صوفی سنی، یا اور زیدیہ، وارثی، علوی سنی اور حلقے اور فرقے، مالکی سنی اور مختلف ممالک فقہ، کرد عباسی، ہاشمی سنی اور فقہ،
تو معذرت خواہ ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا دیوبندی حضرات جو نظر نیاز میں حاضری کے لیے آتے ہیں، بہت سے دیوبندی نیاز نہیں کھاتے، بہت سے دیوبند علماء یہ کہتے ہیں نیاز ایک رزق ہے، اسے کھا لو، اس کا انکار نہ کرو۔ بہت سے دیوبندی نیاز کھانے آتے ہیں، امام جعفر صادق کی کنڈوں کی ہو، کیا امام حسن کا سبز دسترخوان ہو، کیا نوروز ہو، کیا غدیر کی فضیلت ایام کا معاملہ ہو، مباہلہ، شب معراج، دعوت ذوالعشیرہ، سبز دسترخوان اور بہت سے معاملات نوروز اور حوالوں سے۔ ابھی میں اس پہ بات پہ روشنی ڈالوں گا ان ایام پہ، تو دیوبندی حضرات سے جا کے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ شیعوں کے گھر میں جب کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے اور شیعہ جب مدعو کرتے ہیں دیگر مسلمانوں کو، تو کنڈوں کی نیاز میں شیعوں نے معاویہ کے مرنے کا جشن کب منایا؟ کب معاویہ کے مرنے پر کوئی نعوذ باللہ بھنگڑا ڈالا یا جشن منایا؟ پہلی بات، امیر شام معاویہ کی حالت میں سیاستہ اہل سنت کی کتابیں، امام محدثین اہل سنت، امام سیوطی، امام عسقلانی، امام غزالی، امام شومی، امام نسائی اور بالخصوص امام شافعی، تو بہت سے حوالوں سے اگر میں بیان کروں اور مستند سنتوں روایتوں کے حوالے سے، تو امیر شام معاویہ تو بریلوی، دیوبندی اور دیگر فقہائے اہل سنت عرب ممالک، ان کی نگاہ میں بھی کوئی معتبر، کوئی عظیم، کوئی احترام کے قابل، کوئی محبت کرنے والی ہستی اور شخصیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مروان ابن حکم۔ اب آئیے ذرا میں حضرت عائشہ پہ آتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ جشن کا معاملہ مکمل کر لوں، تو جو دیوبندی اور بریلوی شیعوں کے گھر کنڈوں کی نیاز میں آتے ہیں، اور بہت سے حلقہ فقہ اہل سنت کے لوگ، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ صوفی سنی ہوں، وہ بھی بڑے پیمانے پر، اور اسی طرح وارثی علوی سنیوں، کنڈوں کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کا۔ جیسے بہت سے لوگ محرم میں خطبات بھی سنتے، درس و تدریس بھی، اور نیاز کا احترام کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ بریلوی اہل سنت اور زیدیہ اہل سنت اور اہل تصوف صوفی سنی، ایون کہ بہت سے دیوبند حضرات کو بھی میں نے نیاز میں بھی شریک ہوتے دیکھا ہے اور درس و تدریس خطبات میں بھی شریک ہوتے دیکھا ہے ان فضیلتوں کے ایام میں۔ تو کسی دیوبندی بریلوی سے آپ پوچھ لیں کیا شیعوں کے گھروں میں معاویہ کے مرنے کا کوئی بھنگڑا، کوئی ناچ گانا، کوئی جشن کیا گیا کنڈوں کی نیاز میں؟ اور پہلی بات یہ کہ معاویہ تو کوئی معتبر ہستی اور بڑی احترام کے قابل شخصیت اہل سنت کی سیاستہ امام محدثین اور سنت و روایتوں کی روح سے نہیں ہے۔ کیا نہیں جانتے لوگ کہ معاویہ حضرت علی کا کٹر دشمن تھا، حضرت علی کے خلاف تبرہ کی، حضرت امام علی مقام مولائے کائنات اللہ کے ولی کے خلاف جنگ کی، تبرہ کی اور تبرہ کروائی، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کیا، امام حسن کے خلاف محاذرائی کی، غدر بوت مچایا اور تبرہ الگ کی، اور صلح حسن بھی کوئی امیر شام معاویہ کی محبت اور چاہت میں نہیں کی گئی تھی، اور صلح حسن کی بھی کوئی پاسداری نہیں کی معاویہ نے، صلح حسن کا بھی منکر، اس ایگریمنٹ کی کوئی پاسداری نہیں کی معاویہ نے، تبرہ اہل بیت پر ویسی ہی جاری رکھی ممبروں سے، مسندوں سے۔ جی کتنے برس تک تبرہ جاری رہی، اور حجاز میں حجاز مروان ابن حکم، کچھ لوگ حجاز کر کے مخاطب کرتے ہیں، کچھ لوگ حجاز کر کے مخاطب کرتے ہیں۔ مروان ابن حکم جمعے کے خطبے میں بھی حضرت علی، امام علی مقام پہ تبرہ کراتا تھا، اور امام حسن کی دربار میں بلا کے ملک شام میں امیر شام معاویہ نے جو توہین اور بے عزتی کی وہ کم ہے۔ پھر مناظرہ کیا امام حسن نے کہ میری ماں فاطمۃ الزہرا کا مقام مرتبہ کیا ہے اور تمہاری ماں ہندہ کا مقام کیا ہے؟ معاویہ کی ماں رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی، جی امیر حمزہ کے قتل پہ جشن منانے والی معاویہ کی ماں، کتنا معتبر خاندان ہے۔ ابو سفیان کی منافقانہ حرکتیں اسلام لانے کے بعد، اور معاویہ کا جنگ صفین میں کئی صحابہ کو قتل کرنا اور حضرت علی کے مخالفت میں کھڑے ہونا۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بدترین توہین کرنا کہ تم علی پہ تبرہ کیوں نہیں کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 100 اونٹ بھی نہر کر دو یثرب میں تم، اور خون سے زمین لپا ہو جائے، بھر جائے، تب بھی میں علی پر تبرہ نہیں کروں گا، علی کی فضیلت اور شان میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ معاویہ، میں تمہاری اتباع اور بیعت نہیں کروں گا، تمہاری اتباع اور بیعت واجب نہیں۔ بھول گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کیا کیا تھا معاویہ نے؟ بھول گئے عمار ابن یاسر کا سر کاٹ کے معاویہ کے دربار میں لایا گیا تھا، اور معاویہ کے حواریوں نے معاویہ کے حکم پر عمار ابن یاسر رسول اللہ کے صحابی کا
قتل کیا بے دردی سے. بھول گئے محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کی اولاد, حضرت علی کو رسول اللہ کا جانشین وارث کہنے والی, نائب رسول کہنے والی, مقام و منصب علی کے حکم سے لینے والی اور علی کے حکم سے جنگ پہ جانے والی محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی کا کتنی بے دردی سے امیر شام معاویہ نے قتل کیا. لاش کو جلایا اور لاش کے ٹکڑے گدھے کی کھال میں سی دیے. اب کس نے؟ امیر شام معاویہ نے گدھے کی کھال میں سی دیے. اور حضرت عائشہ نے تو معاویہ اور مروان دونوں پہ تبرہ کی. حضرت عائشہ نے دونوں پہ تبرہ کی, مروان پہ بھی اور معاویہ پہ بھی. کیا بھول گئی امت اس بات کو؟ جی, جب جنازے آئے گھر میں مختلف ایام میں حضرت عائشہ پہ, مروان کے لیے یہ جملہ بولا, مروان تیرا باپ حکم حرام زادہ اور تو اس حرام کا ٹکڑا. میں نے اپنے شوہر اپنے نبی رسول اللہ کے منہ سے سنا ہے کہ تیرا باپ حکم حرام زادہ اور تو اس حرام کا ٹکڑا ہے. مروان تو میرے پاس آیا ہے کہ میں نصرت کروں تمہارے معاملات میں اور میں بیوہ ہونے پر بیت المال سے رقم لوں. اور جب مروان ابن حکم عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا تو عبد الرحمن ابن ابی بکر اپنی بہن, اپنی ہمشیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے چھپنے. حضرت عائشہ سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو گئیں کہ مروان خبردار, جو میرے بھائی کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے, قتل کرنے کی کوشش کی, یہ حجرہ عائشہ ہے, چلے جاؤ لوٹ کے. کیا تم نہیں جانتے تمہارا باپ حکم ایک حرام زادہ اور تم اس حرام کا ٹکڑا ہو. اور امیر شام معاویہ پہ تبرہ کی جب محمد بن ابی بکر کا مسخ شدہ لاشا حضرت عائشہ کے پاس آیا, غم بھی بنایا, چولہا بھی نہیں جلایا ایک ہفتے تک, اور دوہتڑ بھی پیٹے, سینہ کوپی بھی کی, ماتم داری بھی کی حضرت عائشہ نے. دوہتڑ یعنی کہ ران پر ہاتھ مارنا, اسے کہتے دوہتڑ پیٹنا. جی, تو امیر شام معاویہ کے مرنے کا شیعہ جشن مناتے ہیں 22 رجب کو. ہمیں معاویہ سے لینا دینا ہی کیا, جس نے رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کیا, جس نے امام علی مقام مولائے کائنات اللہ کے ولی کے خلاف جنگ کی اور تبرہ کی اور انہیں نقصان پہنچایا. امام حسن کا صلح نامہ کی بھی کوئی پاسداری نہیں کی اور امام حسن کے بھی بدترین مخالف رہا اور تبرہ کرتا رہا. اور کیا کیا صحابہ کے ساتھ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن ابن ابی بکر, مروان اور معاویہ نے. جی, عمار ابن یاسر, حجر ابن ہدی. بھول جائیں کیا اہل سنت کی سیاست اس بات کی گواہ نہیں؟ امام محدثین اہل سنت اور اہل سنت کی مستند روایتیں سنتیں. تو علامہ کوکب نورانی غلط بیانی مت کیا کریں سولجر بازار کی مسجد میں بیٹھ کر, گلزار حبیب مسجد غالباً. جی, میں نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی, میں بھی شریک ہوا ہوں 3 بار علیحدہ جب میں سولجر بازار میں رہتا تھا, اور ایک میرے ایم سی بی بینک کے ایک شخصیت ہے شاہد امام, ان کے ساتھ میں نے بھی خطبہ آپ کا سنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر بات غلط کہتے ہیں, ہر بات بے بنیاد کہتے ہیں, لیکن کچھ الزامات آپ بڑے من گھڑت لگاتے ہیں. ایک اور الزام علامہ کوکب نورانی کا, وہ کیا کہ شیعہ صرف امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. یہ آپ بتائیں گے دنیا کو, او بھائی ہم تو وہ ہیں کہ اگر آئی ایس او جماعت کوئی غلط حرکت کرے یا تنظیمی ماحول میں شیعہ گردی ابھارے تو ہم اسے غلط کہہ دیتے ہیں, یا کسی ذاکر کو مارے پیٹے یا خطابت نہ کرنے دیں ہم تو اسے غلط کہہ دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ اگر جواد نقوی جیسا شیعہ عالم دین, جو کہ ماضی میں سابقہ دیوبندی عالم دین رہے, اگر وہ واہیات باتیں کریں, الٹی سیدھی روایتیں پیش کریں, تو ہم انہیں دفان کر دیتے ہیں, یا یوں کہیں انہیں دل سے بھی نکال باہر کر دیتے ہیں اور انہیں کوئی عزت اہمیت نہیں دیتے. ہم تو وہ ہیں. 12 اماموں کا ولادت, شہادت, وفات کا معاملہ ہو, قربانیوں کا معاملہ ہو, ان کے خطبات, مناظروں کا معاملہ, معجزات, کرشمات کا, تمام امت مسلمہ جانتی ہے ایک ایک فرقہ, ایک ایک حلقہ سب سے زیادہ شیعوں نے ہی کیا ہے. تو یہ الزام بھی آپ کا غلط. اور امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز میں شیعہ معاویہ کے مرنے کا جشن مناتے ہیں, جبکہ دیوبندی, بریلوی بھی اور اہل تصوف, صوفی, سنی, زیدیہ فقہ اہل سنت کا, اور علوی اور وارثی سنی حلقے, یہ تک شیعوں کے گھر آتے کنڈوں کی نیاز میں. تو شیعہ تو وہ ہیں کہ اگر کوئی عالم دین اور ذاکر غلط حرکت, غلط بات کرے تو اسے بھی سخت سے سخت سزا دیتے ہیں اور اسے بھی جہنمی قرار دے دیتے ہیں. اور آئی ایس او جیسی جماعت کے یونیورسٹی میں کوئی تنظیم کاری کرے, شیعہ گردی پھیلائے, تو ہم اسے بھی غلط کہہ دیتے ہیں. اگر کوئی اچھا عمل کرے تو ہم اسے بھی سراہتے ہیں. جی ہاں, تو ہم تو وہ ہیں
تو علامہ کوکب نورانی سوچنے سے پہلے بولا کریں. مجھے معلوم ہے 22 رجب آ رہی ہے اور آپ امیر شام معاویہ کی آڑ لے کر یہ بغض اور تعصب پھیلائیں گے. جیسے عالم آن لائن میں آپ نے فرقہ واریت مچائی تھی کہ جو غوث اعظم کی نیاز نہ کھائے وہ حرام زادہ ہے. تو کیا کسی کو اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیاز نہ کھا رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ حرام زادہ ہو گیا؟ 12 مہینے تو ہمارے بھی نیاز کا سلسلہ، کیا ہے محرم، کیا ہے غدیر، کیا ہے مبائلہ، کیا ہے نوروز، کیا ہے نو ربیع النوی، کیا ہے عید شجاع، کیا ہے سبز دسترخوان، کیا ہے کنڈوں کی نیاز، کیا ہے شب معراج، کیا ہے شب قدر، کیا ہے شب بارات، کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل میلاد اور ائمہ معصومین اور شہزادیوں سیدانیوں کے محفل میلاد. جی تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں کہ دیوبندی یا اہل حدیث یا جماعت المسلمین یا حنبلی حرام زادے ہیں اور ان کی ماؤں نے حرام بچوں کو جنم دیا ہے کیونکہ وہ غوث اعظم کی نیاز نہیں کھاتے. تو خدا کے لیے. اور اسی طرح مفتی حنیف قریشی جب قصیدہ بردہ شریف پڑھنے لگے اور قصیدہ منقبت امامت پہ، تو آپ نے انہیں بیچ پڑھنے کے دوران روک دیا اور ان کی توہین کی، جان بوجھ کے خرابیاں اور غلطیاں بیان کرتے ہوئے، جبکہ وہ اس غلطی اور خرابی کے مستحق بھی نہیں تھے. منقبت پڑھتے ہوئے، ائمہ معصومین آل محمد کی اور قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے. اور کیا کوئی نیاز نہ کھائے تو ہم اسے حرام زادہ کہیں گے؟ تو آپ تو عالم آن لائن میں بھی بڑی فرقہ واریت مچا چکے. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ امام حسین کا ذکر صرف شیعہ کر دیں. یہ الگ بات ہے کہ رسول کریم نبی اعظم نے امام حسین کے مصائب اور غم کو بڑا بیان کیا اپنی زوجاؤں میں، حضرت ام سلمہ کے سامنے بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اور دیگر ازواج کے سامنے بھی. تو اور معاویہ اگر ہیرو چیمپئن ہے تو پھر حضرت عائشہ کے الفاظ بھول جاتے ہیں آپ. تبرہ سب سے بڑی حضرت عائشہ نے کی مروان اور معاویہ پہ جب ان کے بھائیوں کے جنازے گھر میں آئے. وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم اما بعد.